اس کے لیے سوائے مسل پاور کے اور بیسک سکلز کے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. اور پرزے کے ایجاد ہونے کی وجہ سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا, وہ تھا انڈسٹریل ایج. لیڈرشپ از ٹو میکنگ شیور دیٹ ہیومنز ہیو بین مینجڈ. سب سے اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ تو عرفان نے کر لی ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے بہت دل سے کی ہیں, کیونکہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں ہر وقت, یا یہ میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت. تو ان میں سے ایک بھی بات, ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے کور آف ہارٹ سے نہ کہا ہو. اس بات کو میں ویریفائی کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے مین بات کرنی ہے, لمبی چوڑی بات کرنی ہے, ان کی ٹریننگ کرنی ہے. تو میرا بالکل اس طرح کا کوئی موڈ نہیں ہے, اور میں پلیز کسی قسم کی کو, ہم آپ کے ساتھ بہت دفعہ ہم سیشن کر چکے ہیں, اور ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ آرگنائزیشنل لیڈرشپ, ٹیم ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن سکلز پر بہت جلدی ورک شاپس ہم کریں گے. اب اس کو روک دیجیے گا, تھوڑی دیر روک دیجیے گا پلیز. میں آپ کو تھوڑا سا نا ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں فرق کیا ہے. دیکھیے, آج سے کچھ سال پہلے, تقریباً 70,000 سال پہلے, اس کو ہٹا سکتے ہیں بیٹا سامنے سے, اس کو, یہ جو ہے اسٹینڈ, آج سے 70,000 سال پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ ہنٹرز تھے, اور ہنٹر کا کام یہ تھا کہ اس کے مسلز بڑے مضبوط ہونے چاہیے. وہ خود یا وہ along with his اور her spouse کوئی نیزہ یا پتھر ہونا چاہیے جس سے وہ جا کے ایک جانور کو ماریں گے اور اس کے گوشت کو لے کے استعمال کریں گے. اگر وہ سرد علاقے میں رہتے ہیں تو 2 یا 3 دن تک وہ گوشت کافی ہوگا, وگرنہ اگلے دن ان کو پھر نکلنا پڑے گا. اب یہ پورا کا پورا انٹرپرینورشپ تھا, یہ بزنس تھا, یہ پروفیشن تھا, یہ روزگار تھا. اس کے لیے سوائے مسل پاور کے اور بیسک سکلز کے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. پھر اس کے بعد پوری انسانیت کے اندر ایک لینڈ مارک انوینشن ہوئی یا ڈسکوری ہوئی, جس نے پوری انسانیت کا رخ چینج کر دیا. آپ میں سے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ وہ کیا چینج ہوئی ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ ایگریکلچر سے پہلے ایک چینج ہوئی, اور وہ چینج یہ ہوئی کہ ہیومنز ور ایبل ٹو ڈومیسٹیکیٹ دی فائر. آگ ان کے دسترس میں نہیں تھی, وہ پہاڑوں پہ لگی ہوئی آگ دیکھتے تھے, مگر آگ گھر میں اپنی مرضی سے جلا لینا یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی ہیومن ہسٹری کے اندر. اور وہ لوگ جو ایوولوشن کی تھیوری کو جانتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ریناؤنڈ گیسٹرونٹولوجسٹ موجود ہیں, کہ جو انٹسٹائن تھی نا شروع میں انسان کی بہت بڑی تھی, اور ایک ایوریج چمپینزی 18 سے 22 گھنٹے تک چبانے میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے, اور ہیومنز بھی اتنا ٹائم لگاتے تھے. جب فائر ڈومیسٹیکیٹ ہوئی تو وہی گوشت جو نرم ہو گیا, اس کا میرا اور آپ کا ایوریج میسٹیکیشن کا, چبانے کا ٹائم جو ہے وہ 1.25 گھنٹے ہے. ایوریج ہم 1.25 گھنٹے یہ والا کام کرتے ہیں. تو جب وہ 18 گھنٹے سے 2 گھنٹے پر آیا تو گیسٹرو انٹسٹائنل کا جو بہت سا بلڈ تھا وہ ڈائیورٹ ہوا اور وہ برین میں جانا شروع ہوا, اور جو ہائر فیکلٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, کیونکہ برین میں نیورولوجیکل ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی. تو اب انسان نے یہ سوچا کہ میں ایک دن کی ایک سخت اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ایک محنت کرتا ہوں, اس کی نسبت اگر میں چیزیں اگانا شروع کر دوں تو میں اس سے کم محنت میں 6 مہینے سے 1 سال کا غلہ اگا سکتا ہوں. تو یہ جو شفٹنگ فرام ہنٹر ایج ٹو ایگریکلچر ایج ہوئی, وہ ڈومیسٹیکیشن آف فائر کی وجہ سے شروع ہوئی. اچھا, اب اس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی. اب اس سوسائٹی میں ڈسٹریبیوشن آف لیبر شروع ہوئی, کیونکہ عورتیں نسبتاً فزیکلی, گو ہم اس بات کو ویری پروو نہیں کر سکتے کہ عورتیں نسبتاً کمزور ہیں ایون فزیکلی بھی, لیکن پھر بھی یہ سمجھا جانے لگا, چلے کمزور نہ کہیں, نازک کہہ لیں, کہ وہ فزیکلی نازک ہیں, تو اس لیے کچھ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں, کچھ مردوں کے کرنے کے ہیں. تو ایک فیملی لائف ڈیولپ ہوئی, اور انسان صدیوں ایگریکلچر ایج میں رہا, اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ کوئی گھروں کے قوانین بنائے جائیں, ریلیشن شپ کے قوانین بنائے جائیں, اور معاشرے نے وہ قوانین بنائے. اس کے بعد ایک اور بڑی چینج ہوئی. اب وہ گیس کرو کہ ایک آگ کے ڈومیسٹیکیٹ کرنے سے بھی بڑی انوینشن ہوئی, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ Any guess? That was invention of wheel. پہیے کی ایجاد ہوئی.
آپ امیجن کریں کہ اس ٹیبل کو لے کے جانا ہے وہاں تک تو کتنا مشکل کام تھا. اب نیچے ایک پھٹا رکھ کے 2 پہیے لگا لیں تو ایک بچہ اس کو گھسیٹ کے لے جا سکتا ہے. صرف ویل کی انوینشن سے ہیومن سیولائزیشن کے اندر ایک چینج آ گئی, اس سے ٹرانسپورٹیشن کا نظام چینج ہو گیا اور ایک چیز ایجاد ہوئی جس کو اردو میں آپ کہیں پرزا. اور پرزے کے ایجاد ہونے کی وجہ سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا, وہ تھا انڈسٹریل ایج. سو ہیومنز فرام ہنٹر ایج went into agriculture age and then went into industrial age. اس کے اندر پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ترقی کی, اسٹیم کو یوز کرنے کا پتہ چل گیا ہمیں, اور ایندھن کو یوز کرنے کا پتہ چلا, اور پھر جتنی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی وہ انڈسٹریل ایج سے ہوئی. اس ایج میں جس کے پاس مشینیں زیادہ تھیں وہ بڑا تھا, اور یہ انڈسٹریل ایج اب سے کوئی 50-60 سال تک پریڈومیننٹلی یہ بڑی ایج تھی. اچھا, اس ایج میں کیا ضرورت ہے؟ جس طریقے سے ہنٹر ایج کی ضرورت فزیکل پاور تھی, ایگریکلچر ایج کی ضرورت ریلیشن شپ اور ڈسٹریبیوشن آف لیبر کے لاز کا بنانا تھا, انڈسٹریل ایج کی ایک ضرورت تھی صرف, اور وہ یہ تھی کہ پرزا بند نہ ہو. اگر پرزا بند ہو گیا تو مشین بند ہو جائے گی, مشین بند ہو گئی تو سب کچھ بند ہو جائے گا, سب کچھ بند ہو جائے گا تو سب کا روزگار بند ہو جائے گا. لہذا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واز دیٹ پرزا, کہ وہ ویل گھومتا رہے کسی طریقے سے. اس ویل کو گھمانے کے لیے جو سسٹم چاہیے تھا اس کا نام تھا مینجمنٹ. اور مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ جو پرزا چی چی کرے, انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دی ویل وچ سکویکس گیٹ دی گریس, کہ جو چوں چوں کرے پرزا تو اس کو گریس لگاؤ. پہلے یہ کہو کہ بھائی شاباش تم بہت اچھے ہو, تم زبردست کام کرتے ہو, بہت اچھے ہو. اچھا, اگر وہ پھر بھی نہ کرے تو پھر پرزے کو کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر ہم اس کو ٹھوکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اس کو مارتے ہیں. اچھا, وہ پھر بھی ٹھیک نہ کرے, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو فردر ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پھر بھی نہ کرے تو ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. پرزا نکالا اور دوسرا پرزا ڈال دیا. یہاں یہ بات فلسافیکلی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ کے اصولوں کے تحت کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی حیثیت پرزے سے زیادہ نہیں تھی. لہذا جو اصول پرزے کا تھا وہی اصول انسانوں کا تھا. ایک انسان اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو تھوڑی سی ذرا گریس دینے کی کوشش کریں, وہ نہیں مانتا تو اس کو پنشمنٹ, اس کو ٹرانسفر کر دیں, اس کو ادھر بھیج دیں, اس کی سزا دے دیں, اس کی انکریمنٹ کاٹ لیں. پھر بھی نہیں کرتا تو اس کو نکال دیں نوکری سے, اس کو ریپلیس کر دیں. اور یہ سارا کام تقریباً آج سے 60-70 سال پہلے تک یہ سارے پڑھایا جاتا تھا, مینجمنٹ کورسز ہوتے تھے. لیکن مائی ویری ڈیئر فرینڈس, آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے سے کانشیسلی ہیومنس کو پتا چلا کہ ہم انڈسٹریل ایج سے اب ایک اور ایج میں آ گئے ہیں. اور ایک زمانے میں سب سے امیر آدمی وہ تھا جس کی فیکٹریاں زیادہ تھیں. تو ہینری فورڈ سب سے امیر آدمی تھا, راک فیلر سب سے زیادہ امیر آدمی تھا. لیکن پچھلے 40-50 سال کی ٹرانزیشن میں ہمیں پتا چلا کہ ہم انڈسٹریل ایج سے ایک اور ایج میں آ گئے ہیں جس کا نام ہے نالج ایج. آج دنیا کا سب سے امیر آدمی جو ہے وہ ایک ٹیشو پیپر جیسی چیز بھی نہیں بناتا. اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں اس وقت رات کا وقت ہے, اور جب تک میں نے بات کی ہے ملینز آف ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں جا چکے ہیں, اور ابھی وہ سو رہا ہے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اس کا نام وہ ہے جو فیس بک کا مالک ہے, وہ جو گوگل کا مالک ہے. یعنی جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے ایکچولی وہ کچھ بھی نہیں بنا رہا, اور وہ کچھ, لیکن وہ کیا جنریٹ کر رہا ہے؟ نالج / انفارمیشن. تو جب انسان ہنٹر ایج سے, ایگریکلچر ایج سے, انڈسٹریل ایج سے نالج ایج میں آیا, تو اب انسانوں کو مینج کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مینجمنٹ کے پرنسپل نہیں ہو سکتا. اس پرنسپل کا نام ہے لیڈرشپ. سوری میں نے آپ کو لمبی بات کی, لیکن میں آپ کو یہ کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہر وہ آرگنائزیشن جو مینجمنٹ کے پرنسپل پر چل رہی ہے, یہ وہ ہے جو آپ فرشتے ہوں سارے کے سارے, یہ ساری لڑکیاں رابعہ بصری ہوں اور یہ سارے جنید بغدادی ہوں, اور اپنی 100% پٹ کریں تو 60% سے زیادہ ہیومن پوٹینشیل ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے. لیکن اگر کوئی لیڈرشپ کے پرنسپل کے تحت کسی آرگنائزیشن کو چلائے گا تو 200%, 300%, 800%, 1100% سے بھی زیادہ
परसेंटेज आप किसी इंसान के पोटेंशियल में से निकाल सकते हैं. इस बात को शायद आप बिलीव ना करें. आपने कहा 100% तो निकाल सकते हैं, 1,00,000% कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं. जब हम लीडरशिप के तहत किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो उसका तरीका सिर्फ एक है, जो मैं अब बात खत्म करने से पहले एक एक्सरसाइज करके आपको बताऊंगा, और वो मैं चाहूंगा कि वो दैट विल बी माय लास्ट मैसेज. इसको हम फर्दर एलैबोरेट करेंगे. वो ये है कि 1965 में जंग हुई. चुंडा के मकाम पर इंडिया से कुछ आए टैंक्स. हमारे पास एंटी टैंक कोई डिवाइसेस नहीं थी. ये बात मुझे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने खुद बताई. वो वहां मौजूद तो नहीं था, लेकिन वो एक तरह का सेकंड, नॉट फर्स्ट हैंड विटनेस बट सेकंड हैंड विटनेस था. उसने ये कहा कि वहां ये फैसला हुआ कि हमारे पास ओनली वन चॉइस है. अगर हमने पूरे इस सेक्टर को बचाना है, हम में से कुछ लोग अपने पेट के साथ बम बांधें और टैंकों के नीचे घुस जाएं, विच एक्चुअली मीन्स इज गिविंग योर लाइफ. तो ये उसको मोटिवेट किया गया, लोगों को तैयार किया गया. तो जो तकरीर करने वाले कहा कि मैं सबसे पहले खुद हाजिर हूं. इतने में एक यंग लेफ्टिनेंट था, उसने ये कहा कि जी मैं करूंगा. तो लोगों ने उसको ये कहा कि तुम मत करो, तुम बहुत एक यंग से हो. उसने कहा नहीं, मैं तो जब छोटा था तो मेरी मां ने कहा था कि उस दिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी जब मुझे पता लगेगा कि मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा बच्चा जो है मेरे वतन पर कुर्बान हो गया. तो उसने समहाउ कन्विंस कर लिया, एंड ही वाज वन ऑफ दोज मार्टर्स जिन्होंने अपने बांध के टैंक में, जाहिर है जब टैंक के नीचे गया तो क्या बचा होगा. मैं जो अगली बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वो जो लेफ्टिनेंट था ना यंग, उसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी और उसकी बीवी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी. उसका दिमाग खराब था जब लोग उसको ये कह रहे थे कि तुम रुक जाओ, कोई और चला जाए. अब उसने अपना 100% नहीं दिया, उसने अपना 1000%, मिलियन% दिया. ओनली बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप लोगों को मैनेजमेंट के उसूलों के मुताबिक चलाएंगे और वो बहुत ही ऑनेस्ट भी हुए तो 60% से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम लीडरशिप के प्रिंसिपल के तौर चलाएंगे तो वो लोग आपको मिलियंस टाइम देंगे. मैं लीडरशिप के ऊपर मजीद बात नहीं करता, इसके प्रिंसिपल्स हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं. मैं सिर्फ एक बात आपसे करना चाहता हूं, एक छोटी सी एक्सरसाइज. आप में से कोई एक वॉलंटियर खड़ा हो, कोई एक वॉलंटियर, एनीवन फ्रॉम रिलेटिवली यंग पीपल, आप यहां आइए मेरे पास. आपका क्या नाम है? आपने कब ज्वाइन किया था ये ऑर्गेनाइजेशन? सर मैंने 1 मंथ अगो. व्हाट, अच्छा आपसे मेरी मुलाकात हुई है वैसे. जी सर. आपकी जिंदगी का क्या विजन है? कुछ वॉलंटियर और सोच के रखें. व्हाट इज विजन ऑफ योर लाइफ? लेट मी हेल्प यू. अगले 10-20 साल में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? व्हाट इज योर विजन ऑफ लाइफ? सर अपने आप को सबसे पहले तो अपने वतन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनना है, जो भी बनना है. अच्छा, इसको, ये तो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है ना. और जैसे मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, मगर ये सब्जेक्टिव है. आप इसको देख के वेरीफाई नहीं कर सकते. ऑब्जेक्टिवली मैं क्या कहूंगा, आज से मैं 5 किलोमीटर भागूंगा, आज से मैं 7 अप पेप्सी वगैरह नहीं पीऊंगा. तो ये ऑब्जेक्टिव टर्म्स में बताइए कि आप एक्चुअली क्या विजन है. इट्स नॉट, आपका इम्तिहान नहीं ले रहे, जस्ट फॉर इंटर. हाँ जी जी. इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 years आई विल create my own company, which name is Dr. Coder. And then after that, by using that platform, I will कि मैं अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करूँगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा. थैंक यू इंशाल्लाह. थैंक यू. इतनी देर में कुछ लोगों ने खुद भी सोच लिया होगा, आई नीड 1 more volunteer प्लीज. थैंक यू सर. Claps for him. 1 more volunteer please. What is your personal vision? And we have to be very honest about it. कंसिडरिंग कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक चीज़ का फुकदान है वो है एजुकेशन. और एजुकेशन मैंने जिस तरीके से ख़ुद हासिल की थी, मेरा एक ये विज़न है कि मैं ख़ुद इतना नॉलेजेबल और इतना ख़ुद को इतनी कैपेसिटी अपने बिल्ड कर लूँ कि पाकिस्तान के जो मैंने कंट्रीब्यूशन देना है पाकिस्तान को, उस कंट्रीब्यूशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में. तो ख़ुद को मैं इतना एम्पावर करूँ, इतना नॉलेजेबल करूँ कि मैं लोगों को जितनी एफ़र्ट मुझे लगी है नॉलेज हासिल करने में, उनको उतनी ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े. और
پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کروں, اور وہ لوگ پھر آگے فردر جو ہے وہ ایک چین پروسیس کے تھرو پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. تھینک یو. عرفان آپ پلیز آئیے گا. ایج از اونلی نمبر. تو میں نے پچھلے دن آ کے ایک ٹاسک دیا تھا, ایک ہفتہ پہلے میں آیا تھا ڈاکٹر شراز صاحب کو ان کو بورڈ پر. میں نے کہا تھا کہ اس کمپنی کا ایک ڈاکومنٹڈ ویژن بنائیے. تو واٹ از دا ویژن آف یور کمپنی؟ زیون سولوشن انشاءاللہ ویژن تو آپ کا 5 ایئرس کا ہوتا ہے, 10 ایئرس کا ہوتا ہے. 5 year down the road, Zevin Solution is going to be the number 1 AI-driven healthcare company in Pakistan, and globally we are going to make huge impact on the education sector by empowering people. کم از کم جو ہمارا ویژن ہے کہ 1 ملین لوگ ہم نے اے آئی میں امپاور کرنے ہیں ورلڈ وائڈ, along with $200 million company. تھینک یو. تھینک یو. یہ ایکسرسائز بیٹا میں نے آپ کے ساتھ اس لیے کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ واٹ ایور از یور انڈیویجول ویژن وہ ایک سرکل کی طرح ہے, اور کمپنی کا ویژن ایک اور سرکل کی طرح ہے. اگر اٹ از امپاسبل کہ آپ کا ویژن بالکل سپر امپوز ہو جائے, مگر آپ کے ہر بندے کے, اور جب میں ہر بندہ ہے تو میں اس کا بھی نام لے رہا ہوں جو کہ چائے پلا کے آپ کو چائے پلاتا ہے, وہاں سے لے کر ایاز تک, اور ایاز سے لے کر آپ تک, اور آپ اور میرے تک, اور ڈاکٹر اسرار صاحب تک, اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے ہمارا پرسنل ویژن کتنا کمپنی کے ویژن کے ساتھ سپر امپوز کرتا ہے, کتنا اوور لیپ کرتا ہے. کتنا اوور لیپ کرتا ہے. جتنا زیادہ اوور لیپ کرتا جائے گا اتنا یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اس کمپنی کو لیڈرشپ کے پرنسپلز کے تحت رن کیا جا رہا ہے. اگر آپ کا ویژن یہ ایک سرکل ہے, چاہے وہ جتنا بڑا نوبل ہے, اور کمپنی کا یہ ویژن ہے, اور وہ ذرا سا اس کا ایج بھی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہا, تو پھر بہت جلدی آپ کو کہیں سے ذرا سا بھی کوئی اور بینیفٹ ملا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور کمپنی کو ذرا سا بھی آپ سے بہتر آدمی ملا تو وہ آپ کو نکال دے گی. لیکن جو لیڈرشپ کا ہے, لہذا مینجمنٹ از میکنگ شیور دیٹ ورک از بینگ ڈن اینڈ ورک از بینگ مینجڈ. لیڈرشپ از ٹو میکنگ شیور دیٹ ہیومنز ہیو بین مینجڈ اینڈ دوز ہیومنز دین ایکچولی مینج دا ورک. اور میں یہ بات بہت خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بات کو ویریفائی کرتا ہوں کہ آپ کی کمپنی کہ وہ لوگ جو ایکچولی ہیلتھ آف افیئر میں ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ اس کو مینجمنٹ کے طور پر بالکل نہیں چلانا چاہتے, یہ اس کو لیڈرشپ کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں. اور لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ میں اس کو اگلے 5 سال کے اندر پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بناؤں گا, اور میری گلوبل پریزنس ہوگی. تو وہ جو جھاڑو دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں اور یہ اس لیے راتوں کو بیٹھ کے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور کوڈ لکھ رہے ہیں اور لوگوں کر رہے ہیں. جھاڑو دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں یہ کوڑا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہوں تاکہ یہ کوریڈور صاف رہے, کیونکہ یہ لوگ جو پروگرامر بچے یہاں سے گزر رہے ہیں یہ مینٹلی اتنے کمفرٹیبل ہوں کہ یہ 5 سال میں اس کمپنی کے ویژن کو گلوبل ویژن بنا دیں. I hope I have conveyed this message. تو I congratulate all of you, اور پلیز اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کمپنی جیسے انہوں نے کہا تھا, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اوپر پیڈسٹل پر کرسی ہے, سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرسی اوپر چلی جائے, اور کرسی اینڈ میں کہتی ہے ماشاءاللہ اس دفعہ ہم نے 12 بلین کا بزنس کیا, اور جو نیچے کرسی کو اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو مناسب پیسے مل جائیں جس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہے. یہ ہے مینجمنٹ. اور لیڈرشپ یہ ہے, جیسے میں نے ان کو مثال سے بتایا تھا کہ ایک سٹیج ہے, ایک بڑی کرسی ہے, ایک چھوٹی کرسی ہے, ایک چھوٹا موڑا ہے, ایک پٹی ہے, ایک بالکل فرش پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ جو آپ کا ساتھی ایسے صبح اٹھ کے موپ کر کے جاتا ہے وہ بھی ایکچولی اس سٹیج کو اوپر کرتا ہے, جس سے اس کے ایسا کرنے سے سی ای او کا قد بڑھتا ہے. اور جو سی ای او جو کچھ کر رہا ہے, یا آپ کا سینئر پروگرامر یا جو بھی کچھ کر رہا ہے, وہ جو پوری سٹیج کو بڑھاتا ہے تو وہ جو موپ کر کے جا رہا ہے اس کا قد بھی بڑھ رہا ہے. تو میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص لیڈر ہے, آپ میں سے ہر ایک کا اپنا زون آف انفلوئنس ہے, اور آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو مایوسی کی فضا ہے
کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ایک مفروضہ ہے. انشاءاللہ العزیز پاکستان سیف ہینڈز میں. تھینک یو.